ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن تصوموا خير لكم صدق الله مولانا العظيم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت کے توسل سے ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم جمعۃ المبارک کے لیے بارگاہ لم یزل میں حاضر ہیں. دعا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دربار روحبار میں قبولیت عطا فرمائے. احباب گرامی، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، بہت بڑا احسان، اس نے ہمیں ماہ صیام عطا فرمایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہر مومن کے گھر کی اور اپنے گھروں کی رونقیں بھی بڑھا دیتا ہے. لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے اندر سخاوت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، پیشنس اور ٹالرنس بڑھ جاتی ہے، اور ہر بندہ روزہ دار اس کو محسوس ہوتا ہے کہ باقی مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں میرے دامن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بڑھ چکی ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے آخری حصے میں یہی بات ہمیں وضاح فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے روزے کی اور اس حقیقت کو جان کو تم اگر روزہ رکھنا شروع کر دو تو خیر لکم، تمہاری زندگی میں خیر کے دروازے روزہ کھول دے گا. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان سکو. اللہ کہتا ہے روزہ کوئی رسم نہیں ہے، کوئی روٹین نہیں ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس بندے کی زندگی میں، گھر میں، اولاد میں، کاروبار میں کہیں بھی شر پایا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے تم رمضان کے روزے رکھو اس نیت کے ساتھ مجھ سے خیر پانے کے لیے. میرا وعدہ ہے وَأَن تَصُومُوا، اگر تم نے صدق کے دل سے روزے رکھے تو خیر لکم، اللہ تعالیٰ شر کو دور کر کے رمضان کے روزوں کے صدقے تمہیں خیر عطا فرما دے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اس میں کتنی خیر ہے بندہ اس کو میسر نہیں کر سکتا. صرف آپ جسمانی حوالے سے اگر غور کریں اس وقت اس پر پوری کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں جو رمضان کے روزے ہیں اس کے جسمانی طبی فوائد مسلمانوں کو کیا کیا نصیب ہوتے ہیں. اور میں جب ایسی کتابیں پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مالک ہم نے تو کتابیں تو نہیں پڑھی تھی اس طرح کی روزے رکھتے وقت، لیکن تو نے اتنا فہم ہر مسلمان کو دیا ہے کہ پورا سال ویسے روزہ رکھنا ایک بڑا بھاری پن محسوس ہوتا ہے، لیکن رمضان گرمی میں آئے یا سردی میں آئے، بہار میں آئے یا خزاں میں آئے، جب بھی آئے ہر مسلمان روزہ ضرور رکھتا ہے. بلکہ میں تو حیران اس میں ہوں کہ روزانہ بڑی آسان عبادت نماز کی ہے. بہت سے لوگ نماز میں غفلت کر جاتے ہیں، لیکن رمضان کی برکتیں دیکھیں کہ جو پورا سال نمازوں میں غفلت کرنے والے ہیں وہ پورے دن کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اور ساتھ نمازیں بھی شروع کر دیتے ہیں. ان کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے. روزہ خیر یہیں سے دروازہ کھول دیتا ہے. ادھر چاند رمضان میں طلوع ہوتا ہے، ادھر دیکھیں روزے کی برکتیں شروع ہوتی ہیں. ابھی روزہ رکھا نہیں ہوتا، لوگ مساجد میں پہنچ جاتے ہیں. ہاں جی، جنہوں نے پورا سال بھی کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا ہوتا، رمضان کا چاند ہی انہیں دروازے پہ لے آتا ہے تو پتہ چلا ابھی روزہ نہیں رکھا تو خیرات لینے بندے پہنچ گئے ہیں. روزہ رکھیں گے تو کتنی خیرات ملے گی. اس کی برکتیں ہیں. اور طبی حوالے سے دیکھیں، جسمانی حوالے سے تو روزہ سب سے پہلے انسان آج اسپیشلی ہماری قوم میں بالخصوص، کیونکہ ہم مسالہ دار کھانے والے لوگ ہیں، تقریباً ہر شخص ہم میں سے معدے کا مریض ہے.
معدے کا السر، معدے کے اندر معدے کی دیواروں کا سکڑ جانا یا پھیل جانا، آنتوں کے مسائل، تبخیر معدہ، ریح کے مسائل، ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ اور بندہ اگر ویسے سال بھر کہے نا یار نماز پڑھا کرو، کہتے ہیں جی وضو ہی نہیں ٹھہرتا ہمارا، لیکن آپ دیکھیں رمضان کی برکتیں، ادھر بندہ سحری کر کے پورا دن فاقہ کرتا ہے افطاری تک، اور آپ دیکھیں ظہر کی نماز کا وضو کر کے اگر آپ نماز پڑھیں پھر تلاوت کریں اثر پڑھیں، تو اکثر بندے میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں جی وضو کی ضرورت نہیں پڑتی، افطار کر کے مغرب بھی اسی میں پڑھ لیتے ہیں۔ اب سب سے پہلے دیکھیں یہ کیوں ہے کہ آپ کے معدے کا جو نظام ہے، ان نظام ہے، ڈائجیشن سسٹم ہے، روزے نے سب سے پہلے ڈاکٹر بن کر آپ کا علاج کیا، آپ کو ڈاکٹروں سے بچا کر سب سے بڑے حکیم مطلق اللہ کی بارگاہ میں لے آیا۔ اس نے کہا تو نے روزہ رکھا ہے، رمضان نے کہا، روزے نے کہا میں تیرا علاج کرتا ہوں، روزہ رکھنا تیرا کام ہے، معدہ ٹھیک کرنا میرا کام ہے۔ اور معدے ٹھیک ہو جاتے ہیں رمضان المبارک میں، آنتیں جن کی آنتوں کے مسائل ہوتے ہیں، پیچیدہ مسائل، وہ بھی حل ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اس بالکل معدے کے ساتھ دائیں طرف انسان کا جگر پایا جاتا ہے، اور جگر کے امراض بڑے خطرناک امراض ہوتے ہیں، اور آج ہمارے ہاں کیونکہ ہماری خوراک ٹھیک نہیں، اس کے اندر بہت سے زہریلے مادے آج کھادوں کے ذریعے اور دیگر چیزوں سے آتے ہیں، وہ معدے کے ذریعے پھر معدے اور جگر کا ایک آپس میں کنیکشن ہوتا ہے، خوراک معدے میں جاتی ہے، غذائیت وہاں سے نکلتی ہے، پھر جگر میں جاتی ہے، جگر خون بناتا ہے، اس خون کے اندر ایسے بہت سے سپلیمنٹس آ جاتے ہیں جو آپ کے خون کو گندا کر دیتے ہیں۔ رمضان میں اللہ بندے کو روزہ رکھواتا ہے، معدے کی صفائی ہوتی ہے، اس صفائی میں جب معدہ سیٹ ہوتا ہے، اس سے غذائیت صحیح نکل کے جب جگر میں جاتی ہے، خون کے فاسد مادے بھی آٹومیٹکلی نکل کے جگر کا سارا نظام بھی اللہ درست کروا دیتا ہے۔ جگر کے عارضے ہم ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے، جو روزے رکھتے ہیں انہیں ٹیسٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ ویسے ہی جگر کے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور احباب گرامی پھر معدے کے دوسری طرف جائیں، اب بائیں طرف تو ساتھ دل موجود ہے، پہلو میں معدے کے ساتھ بندے کا دل موجود ہے، اور دل بہت سے لوگوں کے نا بڑے آج کل تناقض کا شکار ہیں، کمزور دل بڑے کمزور ہیں لوگوں کے جناب، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، دل میں برداشت کے مادے نہیں رہے، لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، بندے گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، مار پیٹ پہ اتر آتے ہیں۔ آؤ اللہ رمضان کا روزہ بندوں رکھواتا ہے۔ معدے کا دیکھیں، معدے میں آپ نے غذا 10-12 گھنٹے کے لیے روک دی، معدے کا نظام ہضم ٹھیک ہوا، جگر کا نظام فعال ہوا، ادھر آپ کے دل کے اندر وہ جو تنگی آ گئی تھی، جو وسعت نہ رہی تھی، وسعت قلبی جس کو کہتے ہیں ختم ہو جانا، اور بات بات پہ چڑ جانا، مزاج میں جناب چیخ و پکار کا آ جانا۔ آپ دیکھیں رمضان میں آپ کی بیویاں، گھر کی عورتیں ہیں، مرد ہیں، آپ یہ دیکھیں گے، نظارہ دیکھیں گے کہ رمضان کا روزہ رکھے بندے کے اندر ایک کولنس، ایک ٹالرنس، ایک پیشنس آنا شروع ہو جاتی ہے، پتہ چلا روزہ بندے کے دل کو بھی طاقت عطا فرما دیتا ہے، دل کو طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس وقت دنیا میں سب سے بڑے 2 مسئلے ہمارے، ایک ہر بندے کے کسی نہ کسی پٹھے میں کوئی پرابلم ہے، اور وہ پٹھا پتہ نہیں کس کا پٹھا بن گیا ہے جناب۔ وہ لوگ جائیں کسی پٹھوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ویسے بھی عام ڈاکٹر میڈیکل کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں تو ہر بندہ پٹھے کے پکڑ کے، کوئی کہتا ہے میرے کندھے کے پٹھے جی درد کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی بازوؤں کے، کوئی کہتا ہے ٹانگوں کے، کوئی کہتا ہے جوڑوں کے۔ رمضان کے روزے میں اللہ نے یہ خاص طاقت اور انرجی رکھی ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کے پٹھوں کا کھچاؤ خود بخود کم ہو جاتا ہے، اور اگر مسلسل 1 مہینہ روزے رکھیں، یہ ایسی میڈیسن ہے، ادھر رمضان کے روزے مکمل ہوتے ہیں، ادھر بندوں کے پٹھوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ روزہ آپ کے پٹھوں کے کھچاؤ سوزش دور کر دیتا ہے۔ پھر سب سے کرٹیکل اس دور کا مرض وہ ہے کینسر کا مرض، سب سے مشکل، سب سے مہنگا علاج ہے جس کا، اور پھر بھی علاج کرواتے بھی رہیں تو اکثر و بیشتر کینسر ٹھیک نہیں ہوتا، اور بندہ کینسر میں سارا کچھ بیچ بٹا کے سب کچھ پیسے لگا کے بھی لوگ مر جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کینسر بیسیکلی آپ کی باڈی کے اندر کچھ ٹیشوز ایسے ہوتے ہیں جو ڈیڈ ہو جاتے ہیں، وہ ڈیڈ سیلز، ڈیڈ ٹیشوز جو ہوتے ہیں، وہ مردہ ٹیشوز اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ گلتے سڑتے ہیں، ان کے اندر رسولیاں بن جاتی ہیں، وہ رسولیاں آگے چل کے آپ کے
ڈیڈ سیلز کے اندر ایسے کینسر سیلز پیدا ہوتے ہیں جو پھر جب خون کی نالیوں میں شامل ہوتے ہیں کینسر پورے بدن میں پھیل جاتا ہے، اور یوں اب بندہ کہتے ہیں کہ قابل علاج نہیں رہا، اب پیسے لگتے ہیں لیکن بندے ٹھیک نہیں ہوتے۔ مگر احباب گرامی، علاج اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم کھانا نہیں چھوڑتے، بھلے آپ کو کینسر ہو جائے لیکن کینسر کے مریضوں کی میں نے دیکھا بھوک اور بڑھ جاتی ہے، وہ کھانا زیادہ طلب کرتے ہیں تو وہ ٹیشوز اندر ڈیزولو نہیں ہوتے، ڈیکے نہیں ہوتے، وہ پڑے رہتے ہیں، کیونکہ نئے کھانے سے نئے سیل بن رہے ہیں، پچھلے ڈیکے نہیں ہو رہے۔ اب بندہ جب روزہ رکھتا ہے نا، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے میرے اندر کینسر آ گیا ہے، مگر اس نے روزہ رکھا باقاعدگی کے ساتھ، اور سحری بھی ذرا تحمل سے تھوڑی سی کی، بہت پیٹ نہیں بھرا، اور افطاری میں بھی کچھ زیادہ چٹپٹی چیزیں نہیں، پر تھوڑا سا جتنا ضرورت تھا جسم بھی کھایا، تو یہ جو 12 گھنٹے کے 10 گھنٹے اس نے اپنے وجود کو کھانے پینے سے پرہیز رکھا، ہر طرح کی چیزوں سے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ جب صبح روزہ رکھتی ہیں 10 11 12 بجے کے بعد نا، وہ جو ٹائم جو کھانے کا آتا تو آپ کو اندر فیلنگز آتی ہیں بھوک کی، وہ فیلنگز آپ ایک دن دباتے ہیں، 2 دن پھر آہستہ آہستہ فیلنگ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ پہلے تو جسم کہتا ہے باہر سے کھانا دو، آپ نے کہا میں نے تو کھانا نہیں دینا، بھی روزہ رکھا ہوا ہے، ہفتہ 10 دن کے بعد دیکھیں آٹومیٹکلی آپ کا جسم آپ سے پھر بھوک طلب نہیں کرتا کھانا، وہ اندر سے ڈیڈ سیل جو ٹیشوز پڑے ہیں ان کو توڑنا شروع کرتا ہے، ان کو توڑ کے ان کو یوٹیلائز کرتا ہے، یوں وہ ڈیڈ ٹیشوز ٹوٹ کے آپ کے جسم میں ڈیزالو ہوتے ہیں، ان کے ڈیکے سے آپ کا وقت بھی گزر جاتا ہے، اور ساتھ وہ ڈیڈ ٹیشوز جنہوں نے کینسر بننا ہوتا ہے، روزہ انہیں پگھلا کے نکال کے بندے کو کینسر سے آزاد ہوتا ہے۔ روزے دار بندہ جو ہوتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ ہر مہینے میں بھی آپ کوشش کریں 13 14 15 ایام بیس کے روزے رکھیں، ہو سکے تو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں، تاکہ دوران سال بھی آپ کو اگر ایسی کوئی پرابلم ہو تو یہ ڈیڈ ٹیشوز آپ کے باڈی سے ڈیزالو ہو جائیں۔ یہ اس چیز پر عمل کرنے والا بندہ، بلکہ کسی کو اگر کوئی کینسر ڈائیگنوز ہو جائے آپ اس کو روزوں کی پریکٹس کریں، آپ دیکھیں گے اس کے بعد کئی لوگوں نے بعد میں ٹیسٹ کروائے، ڈاکٹر نے کہا جی آپ کا تو کینسر ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوائی بھی نہیں کھائی، بعض لوگ وہ سمجھتے ہیں وہ کسی بابا جی سے دم کروایا شاید اس وجہ سے ٹھیک ہو گیا، اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، روزہ خود سب سے بڑا دم ہے، یہ وہ دم ہے جو آپ اپنے آپ کو خود ڈالتے ہیں، اور یہ دم اگر ہم زندگی میں ڈالنا شروع کر دیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کینسر کا مرض معاشرے سے ختم ہو جائے گا۔ اتنی بڑی روزے کے فوائد۔ پھر روزہ سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ کو امیون سسٹم کو متحرک اور فعال کرتا ہے۔ آج ہماری قوت مدافعت بڑی کم ہو گئی ہے، آپ جو بھی غذا کھاتے ہیں، ہر غذا کے اندر آج کل نجاستیں ہیں، صحیح دھوئی نہیں جاتی، بعض ایسے ہی پھل پڑا ہوا ریڈی سے آپ لوٹ کے کھا لیا، ایسی چیزیں اوپن گھر میں کھلی چھوڑ دی جاتی ہیں، فریج میں رکھ دی جاتی ہیں، اوپن پھر کھا لی جاتی ہیں، ان کے اندر بیکٹیریاز آ جاتے ہیں، جراثیم آ جاتے ہیں، اور بعض کا گھروں میں ہماری عورتیں بھی بڑی تیز ہوتی ہیں، وہ کچھ چیز خراب بھی ہو جائے تو تھوڑا اس کو دوبارہ جناب تڑکا چھڑکا لگا کے کہتی ہیں کوئی نہیں خیر ہے، خرچہ وہ کھلا دیتی ہیں، وہ بیکٹیریا کو ساری گندگی آپ کے اندر چلی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا امیون سسٹم پہلے تو جیسے دیکھیں نا وہ میزائلوں کو روکنے کے لیے اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہوتا ہے، آپ کی باڈی کے اندر بھی یہ زہریلے مادے جب میزائل بن کے گرتے ہیں تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ڈیفینس سسٹم لگایا ہے، وہ آپ بیکٹیریا سے اینٹی بیکٹیریل سسٹم، اینٹی وائرل سسٹم لگا ہوا ہے، جس کو امیون سسٹم یا قوت مدافعت کا نظام کہتے ہیں۔ یہ امیون سسٹم آپ کی ہم بار بار روزانہ زہریلے مادے کھا رہے ہیں، یہ جو آپ باہر کی جنک فوڈ کھا رہے ہیں، یہ وہ آپ کا سسٹم یوز ہو کے کمزور ہو جاتا ہے، یہی سسٹم کمزور ہوتا ہے کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، یہی سسٹم کمزور ہوتا ہے کسی کو بی پی کا مرض لگ جاتا ہے، یہی سسٹم کمزور ہوتا ہے کسی کو ایچ پائلوری کا مرض ہو جاتا ہے۔ یہ امیون سسٹم کی کمزوریاں جو بیماری کو اندر داخل ہونے دیتی ہیں۔ آؤ احباب گرامی، روزے میں اللہ پاک نے یہ نظام رکھا ہے کہ روزہ رکھ کے جب بندہ ایک طرف کھانا پینا کم کرتا ہے، دوسری طرف اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت اور تراویح میں قرآن سننا بڑھاتا ہے۔ آؤ ظاہراً مادہ کم وجود میں جا رہا ہے، ادھر سے روحانی غذا اللہ کا ذکر اور تلاوت زیادہ باڈی میں جا رہی ہے، یہ دونوں چیزیں جب پیرالل ساتھ چلتی ہیں، اس سے اللہ کی ذات آپ کی امیون سسٹم، آپ کی قوت مدافعت کو پھر سے اللہ کا نظام اس کو ٹیون کر کے اللہ کی ذات آپ کی قوت مدافعت بڑھا دیتا ہے۔ ادھر رمضان ختم ہوتا ہے، ادھر بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ امیون سسٹم اتنا تکڑا ہو جاتا ہے کہ جب وہ تکڑا ہو کے اندر سے بیماریوں کو، بیکٹیریا کو، وائرس پہ حملہ کرتا ہے،
حملے سے بیکٹیریا وائرس بھاگ جاتے ہیں، بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں، بندہ صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے۔ امیونٹی سسٹم کمزور ہو جائے، آپ بجائے دوائیوں پہ میڈیسن پہ جانے کے روزہ رکھنے کی پریکٹس شروع کریں، اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے بندے کا امیون سسٹم پھر سے طاقتور بنا دیتا ہے۔ پھر احباب گرامی بڑی اہم توجہ طلب بات ہے، بہت سے لوگوں کو زندگی میں غلط نشے کی عادت بن جاتی ہے، کسی کو شراب کا، کسی کو چرس کا، کسی کو افیون کا، کسی کو ہیروئن کا، کسی کو پاؤڈر کا، کسی کو جناب اور سگریٹ کا نشہ ہو گیا، تمباکو نوشی کی مختلف صورتیں ہیں، اب پان مسالے کھانے کی آتے ہیں۔ یہ وہ آتے ہیں کہ جب انسان کو پڑ جاتی ہیں نا، ان کو چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بندے کوشش کرتے ہیں، میڈیسن بھی لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یار نہیں چھوڑ سکتے۔ مگر احباب گرامی 1978 میں یہ تحقیق دنیا کے سامنے آئی اور ایک مسلم سائنٹسٹ نے کیا، جن کا نام تھا مالک بدری، ان کی بڑی پوری کتاب اس ریسرچ کے اوپر موجود ہے مالک بدری کی، اور یہ انہوں نے ریسرچ پیپر کہاں پیش کیا؟ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ان کا ایک اجلاس تھا اور اس کا عنوان تھا بنیادی طور پر کہ پروموشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف ٹریڈیشنل میڈیسن کے عنوان سے اس پہ مقالے پیش کرنے سے بڑے سائنسدانوں نے اپنے تحقیق کی، تو جناب مالک بدری اس میں شامل ہوئے 1978 کے اندر۔ انہوں نے یہ مقالہ پیش کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک زمانے سے کئی سال محنت کی کہ جو لوگ نشے کے عادی ہو چکے ہیں شراب وغیرہ کے، ان سے نشہ چھڑوایا جا سکے۔ میں نے پورا سال بڑی کوششیں کی میڈیکیشن کے ذریعے بھی، لیکن بندے باز نہ آئے، تو 4 دن 10 دن رہتے، پھر ان کو وہ بیمار ہو جاتے، نشہ نہ ملتا تو وہ کہتا میں ساری کاوشیں کر کے بالآخر میں نے لوگوں پہ تجربہ کیا، رمضان کا مہینہ آیا، میں نے نشے کے پیشنٹ کو کہا تم روزہ رکھو، ان کی غذائیں محدود کر دیں، انہیں روزہ رکھوایا، اور روزہ رکھوا کے میں نے کہا روزے میں تم نے نشے کے قریب نہیں جانا۔ انہوں نے چند روزے رکھے، کہنے لگا میرے پیشنٹ کہنے لگے حضرت آپ ہمیں توبہ بھی کروا سکتے ہیں، ہم نے زندگی میں یہ گناہ نشے کا کیا ہے، ہمیں توبہ کروائیں، رمضان ہے اللہ توبہ قبول کرے گا۔ وہ کہتے ہیں میں لوگوں کو ڈاکٹر بن کے توبہ کرواتا تھا ان مریضوں کو، انہوں نے توبہ کی، رمضان کے روزے رکھے، رمضان ختم ہو گیا، بندے نشے سے دور ہو گئے، توبہ بھی سچی پکی۔ کہنے لگا 6 مہینے بعد پیشنٹ کو دیکھا، وہ کہ میں نے پوچھا توبہ ٹوٹی؟ وہ کہتے ہیں جی رمضان کے روزوں نے توبہ بھی پکی کروا دی، نشہ بھی چھڑوا دیا، نشے بھی گئے، توبہ بھی پکی ہو گئی۔ یہ رمضان کے روزوں کا کمال ہے دوستان محترم۔ پھر اگر آپ اور گہرائی میں جائیں تو روزے کے نفسیاتی اور روحانی جو ثمرات ہیں اس پہ الگ کتابیں بھری پڑی ہیں، اور جو اصل قرآن مجید بھی بتاتا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ روزے کا اصل مقصد تو آپ کو روحانی طور پہ مضبوط کرنا ہے۔ انسان 2 چیزوں سے بنا ہے لوگوں، ایک مادہ یہ جسم ہے، ایک اندر روح ہے۔ تو اب مادے کی خوراک کو پورا سال کھاتے ہیں لیکن روح کو خوراک خاص نہیں دیتے، لیکن رمضان میں آپ نے سحری میں تھوڑی سی سحری لی، تھوڑی سی افطاری لی، اور آپ آ گئے جناب تراویح میں، اور ادھر قاری صاحب مصلی پر آ گئے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، 1 رکوع سے گزارا نہیں، 2 سے نہیں، 4 سے نہیں، کم از کم 1 پارہ، سوا پارہ، 1.5 پارہ روزانہ۔ کتنی ہیوی ڈوز ہے، روحانی ڈوز اللہ کے قرآن کی، کانوں کے ذریعے کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں، پھر ساتھ سجدے کی تسبیحات بھی بڑھ گئی، ہاں جی 40 سجدے الگ آپ کو فالتو ملے، اور آپ کو 20 رکوع فالتو کرنے کو ملے۔ اس سے آپ کا روحانی پوٹینشل اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بندے کی روح غالب آ جاتی ہے، ڈومیننٹ آ جاتی ہے، اور مادی جسم اس کے زیر تحت آ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس ثمرات کو صحیح معنوں میں فیل کر کے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اولیاء پہلے دور کے 70 سال پہاڑوں میں جا کر جو روحانی عظمت اور بلندی حاصل کرتے تھے، لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو، رمضان کا 1 مہینہ اپنے صائم اور قائم جو دن کو روزہ رات کو تراویح پڑھنے والا بندہ ہے، وہ 70 سال کی ریاضت کا سفر بندے مومن کو رمضان کا 1 مہینہ عطا فرماتا ہے۔ اتنا روحانی سفر ہے۔ میرے بابا گرامی، باقی قوموں میں بھی روزہ ہے، ہندوؤں کے جو بھی روزہ رکھتے ہیں، عیسائیت میں بھی روزہ ہے، یہودیت میں بھی روزہ ہے، اسلام میں بھی روزہ ہے۔ اسلام کے روزے کی کیا خاصیت ہے جو باقی مذاہب میں نہیں، اور اسلام کا روزہ باقی مذاہب سے بہتر کیوں ہے، یہ بڑی خاص کٹیگری۔
آپ دیکھیں عیسائیوں میں ایسٹر سے پہلے 40 روزے رکھے جاتے ہیں جن کو وہ الصوم الاربعین کہتے ہیں، یا ان کو لینٹ کے روزے کہتے ہیں، لینٹ سیزن کے روزے 40 روزے ہوتے ہیں عیسائیوں کے۔ اس طرح ایلیا کے روزے ہوتے ہیں یہودیوں کے، 40 روزے وہ بھی رکھے جاتے ہیں۔ آپ دنیا کی کسی مذہب کو سٹڈی کریں، اسلام کے روزے کی برکتیں ان میں فرق بتا رہا ہوں، باقی ہر مذہب کے روزے اللہ کے لیے نہیں رکھتے۔ پہلی بات تو یہ ہے، عیسائی جو روزے رکھتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رکھتے ہیں، ایسٹر کے تہوار سے پہلے۔ ان کی نیت میں اللہ نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کسی مذہب کا روزہ دیکھیں تو اس روزے میں آپ کو سحری اور افطاری کا تصور وہ نظر نہیں آئے گا جو اسلام کے ہاں۔ ان کا روزہ باقی ہر مذہب کا 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ افطاری کے وقت وہ روزہ کھولتے بھی بند بھی اسی وقت کرتے ہیں، اور دوبارہ پلٹ کے 24 گھنٹے کے بعد، اب انسانی جسم ایسا ہے اس کو 24 گھنٹے آپ بھوکا رکھیں روزانہ کی بنیاد پہ 40 دن، تو اس کے اندر نقاہت آ جاتی ہے، ضعف آ جاتا ہے، اور 30 دنوں کے بعد آپ کا امیون سسٹم گرنا شروع ہو جاتا ہے وجہ بحال ہونے کے، کیونکہ انسان کی 12 سے 14 گھنٹے کے بعد کچھ ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، تاکہ خون میں تازگی رہے، طبیعت میں بشاشت رہے، انرجی ری گین ہو سکے۔ لیکن باقی سب مذاہب نے جو تصور دیا اس میں 24 گھنٹے کا دیا، پھر 30 نہیں 40 روزے رکھے، تو 40 روزوں کے بعد پھر بندے کی جو حالت ہوتی ہے دوبارہ پورا سال کو بحال نہیں ہوتی۔ احباب گرامی قربان جائیں، کہتے ہیں دنیا میں سب سے عالمگیر اور سب سے متوازن اور معتدل دین محمدی، دین مصطفیٰ اسلام ہے۔ اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو روزے کا وہ معتدل، وہ متوازن، وہ بیلنس تصور دیا، کہ اس میں سحری کا تصور دے کر امام الانبیاء علیہ السلام نے خصوصاً زور دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1923 کا مطالعہ کریں، آقا فرماتے ہیں تسحروا فإن السحور بارک۔ فرمایا او لوگو، او میرے امتیو، تم سحری لازمی کیا کرو، بھلے ایک نوالا ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا جس بندے کو سحری نصیب ہو گئی اس کو اللہ کی بارگاہ سے برکت نصیب ہو گئی، برکت نصیب ہو گئی سحری میں۔ اب یہ برکت کس کس طرح کی ہے؟ روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، ایمانی بھی ہے۔ یہ ساری برکتیں آقا علیہ السلام نے فرمایا سحری کرنے پر ملیں گی۔ پھر افطاری کا وقت آ گیا، اور کو باقی مذاہب کو میں نے سٹڈی کیا، میں نے عیسائیوں کو بھی دیکھا، میں نے یہودیوں کے روزے بھی دیکھے۔ ان کے ہاں پھر غذا کی پابندیاں، آپ ان کے ہاں روزہ رکھیں، وہ لوگ انڈا روزے میں نہیں کھا سکتے، وہ دودھ سے بنی ہوئی کوئی چیز، دودھ، دہی یا دودھ، لسی، کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ گوشت ان کے ہاں کسی جانور کا، کوئی بھی گوشت ان کے ہاں حرام ہو جاتا روزے کی حالت میں، آپ اس میں افطاری میں وہ گوشت نہیں لے سکتے۔ پھر ان کے جتنی بھی چیزیں چٹپٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو تلی جاتی ہیں، آئلی چیزیں، وہ ساری انہوں نے حرام کر دی۔ یعنی آپ اگر عیسائیوں کا روزہ رکھیں گے تو پکوڑے نہیں کھا سکیں گے، آپ سموسے نہیں کھا سکیں گے، آپ پھر اور چیزیں تلی ہوئی نہیں کھا سکیں گے۔ قربان جائیں اسلام تیرے مزاج پر، تو صحیح انسانیت کے مزاج والا دین ہے۔ اللہ اکبر، انسان کی طبیعت کرتی ہے روزہ رکھے، یار 2 پکوڑے بھی ہونے چاہیے، کوئی اور بھی تھوڑی چٹپٹی چیز ہونی چاہیے، پورا دن جو روزہ رکھا ہے۔ اسلام نے کہا میں غذا کی پابندی نہیں لگاتا، اور پابندی لگا دوں تو اسلام عالمگیر مذہب ہے۔ اسلام کے ماننے والے 5 بڑے اعظموں میں پائے جاتے ہیں، ہر چیز ہر جگہ نہیں پائی جاتی۔ فرمایا جو بھی اللہ کی نعمت جہاں میسر ہے، کھانا تمہارا کام ہے، برکت دینا ہمارا کام ہے۔ حکمن کسی چیز سے منع نہ کیا، لیکن انسانی مزاج کو ذرا اور بہتر کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے مشورہ ضرور دیا۔ فرمایا اگر افطاری کرنی ہو کھجور سے کر لو، سنت مصطفیٰ بھی ادا ہو جائے گی، اور تمہارے کئی مسئلے کھجور حل کرتی ہے۔ آج میڈیکل سائنس کی تحقیق کا ایک میں ریسرچ پیپر امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی کا پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا جو لوگ صبح سویرے 1 کھجور کھا لیتے ہیں، اور جو شام کو سورج غروب ہونے کے بعد کھانے سے پہلے یا بعد
3 खजूरें खा लेते हैं, वो कहते हैं वो सारी जिंदगी तबखीर मेदा के मर से हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं। कुर्बान जाए मोहम्मद अरबी तेरे दीन की वसतों पर, तेरे हुक्म की करिश्माती दावियों पर कि हमारी हर सारी अफ्तारी में खजूरें साथ रखी जाती हैं। खजूर से रोजा रखो, खजूर से रोजा अफ्तार करो। हम तो सुन्नत समझ के कर रहे हैं, कुदरत की मेहरबान खजूर के जरिए हमें जिस्मानी ताकतें फराहम कर। फिर कहा पानी से अफ्तार करो, ये भी बेहतर है। फिर कहा नमक से अफ्तार करो, ये भी बेहतर है। क्यों? यहाँ इंसानियत का दर्ज दिया। आओ, अगर किसी के दस्तरखान पर कोई गरीब है, मुमकिन है बड़े बड़े पकोड़े समोसे रोल ना हो, फल ना हो महंगे होने की वजह से, तो वो इस तरफ नियत करे, ध्यान करे, पानी तो महंगा नहीं है, नमक तो महंगा नहीं है, तो खजूरें तो महंगी नहीं है। आओ हुजूर की सुन्नत समझ के, हुजूर का मशवरा समझ के, अपने नबी का मशवरा बनाना तुम्हारा काम है। बारगाह मुस्तफा पे रहमत के फैजान देना मेरे महबूब का। तुम्हारे अंदर कोई बता दे कि भाई पानी रख के, खजूरें रख के, नमक रख के, तो तुम उस अपनी एहसास से कम तरीके का शिकार ना हो। तुम मुस्कुरा के कहो मेरे नबी ने इन चीजों को पसंद फरमाया, अल्लाह का शुक्र है मैं भी इन्हीं को राज भी रह जाए, काम भी बन जाए। फिर अहबाब गिरामी बड़ी खास बात बता रहा हूं, बाकी हर मज़ाहिब को देखें, उनके रोजे शम्सी एतबार से फिक्स्ड डेट्स के हैं। मसलन ईसाई जो ये लैंटन के रोजे रखते हैं 40 ईस्टर से पहले, जिनको मैंने सौम अरबाईन आपको बताया है, उनकी पक्की डेट ये है कि वो मार्च के महीने का फर्स्ट वेडनेसडे, उसको वो ऐश वेडनेसडे कहते हैं, राख वाला बुध। उनका कोई तसव्वुर इस हवाले से पता नहीं क्या है, मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन पहले बुध को वो रोजा रखना शुरू करते हैं मार्च के, और 15, 16 या 17 अप्रैल को 40 पूरे हो जाते हैं और वो खत्म कर देते हैं। अब आपको बताया मार्च और अप्रैल का सीजन पूरी दुनिया के हर जगह पर एक ही जैसा रहता है। हमारे मुल्क में मार्च अप्रैल का सीजन आज से 50 साल पहले जैसा था, आज भी वैसा है, 50 साल बाद भी वैसा रहेगा। बाकी मौसमों की लज्जत उन्होंने अपने रोजों में नसीब नहीं होती, ऐसी बाकी मज़ाहिब भी हैं, मगर कुर्बान जाए मेरे आका आपकी करम नवाजियों पर। आपने उम्मत को कमरी हिसाब से रमजान का महीना देकर एहसान ये फरमाया कि हमें पूरे साल के हर दिन का रोजा नसीब होता है। पिछले साल हमें मार्च के कुछ अगले 10 दिन के रोजे नसीब हुए, इस दफा फरवरी के पीछे 10 नसीब हो गए, चलते चलते जनवरी आ जाएगा, फिर दिसंबर आ जाएगा, फिर नवंबर आ जाएगा। और पूरे साल में रोजे रोटेट करते हैं। इधर शमसी 33 साल मुकम्मल होते हैं। जो 33 साल के रोजे रखता है, अल्लाह के पूरे साल के हर दिन का रोजा उसे नसीब हो जाता है। रोजा अगर किसी दामन में, इसलिए लोगों इस्लाम आलमगीर मजहब है, इसके दामन में भी हर चीज अल्लाह ने आलमगीरियत वाली अदा फरमाई है। बस इसके बाद मेरे चंद मसाइल आपको बताने हैं, लेकिन अगले जुमे को इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा। लेकिन आप ज़हन में रखें कि आखिरी अशरा शुरू होने वाला है और दुनिया खाना जंगी का शिकार है। हमारा मुल्क भी, ईरान हमसाया मुल्क भी। आओ इस वक्त कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान बिल्कुल एहतिकाफ की तरफ अल्लाह की चौखट पे साहिल बन के बैठेगा और साहिल बन के उसकी बारगाह में चोलियाँ फैलाओ। मौला उमर बड़ी तकलीफ में आसानियाँ पैदा करवा, अयाशियाँ छोड़ो, थोड़े दिन 10 दिन मौला की चौखट पे मुसाफिर बन जाओ, दाले बन जाओ। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। इंशाअल्लाह ताला इन 10 दिनों की बरकत से जहाँ आपके घरों में बरकत पैदा होगी, वहाँ आपकी इन दुआओं के सदके उम्मत के लिए आसानियाँ भी अल्लाह पैदा करवाएगा। फिर उसके बाद गरीबों दुखियों का ख्याल रखें, उसके लिए फितराना हमारी इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने 300 रुपया सिर्फ रकम मुकर्रर की है फितराने की। और ये रमज़ान में कोशिश करें, क्योंकि गुरबा मसाकीन उन्होंने भी अपनी ईद बनानी होती है, उनकी भी ज़रूरतें होती हैं। आखिरी अशरा जैसे शुरू हो, आप कोशिश करें ये उन तक पहुँचाने की, फितराने की। और जो बच्चा ईद वाले चांद रात तक भी पैदा हो जाए, उसका भी आपने फितराना देना होता है। मुस्तहिकीन ज़कात लोगों पर फितराना देना वाजिब नहीं है, लेकिन देना चाहे तो कबूल होगा, उन्हें भी उसका अजर मिलेगा, लेकिन उनके लिए लाज़िम नहीं। बाकी हर शख्स के लिए फितराने का देना ज़रूरी है। फिर इसी तरीके से आप इसी जामे मस्जिद मदनी में हर साल 27वीं शब को लैलतुल क़द्र में ख़त्म कुरान का इज्तिमा होता है, उसके लिए भी पूरे महल्ले को
مٹھائی بھی دی جاتی ہے، کچھ امام حضرات جو ہیں ان کی بھی خدمت کی جاتی ہے، تراویح پڑھانے والوں کو بھی، اس حوالے سے بھی آپ اپنی خدمات پہلے سے پیش کرنا شروع کریں، بجائے اس کے انتظامیہ آپ کو بھی انتظامیہ نے مجھے بھی نہیں کہا، اور میں نے سوچا وقت سے پہلے تیار رہنے والے جو جان باز ہوتے ہیں محاذوں پہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں، تو منت اللہ نہ کرنا پڑے، پہلے ہی آپ لوگ اس کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مالک مولا ہم سب کو اس رمضان کی حقیقی فیوزات کو حاصل کرنے اور امت مسلمہ پہ جو کڑے امتحان کا وقت ہے، اللہ اس امتحان سے امت کو گزر کے جو ظالم بدبخت عالمی استعماری طاقتیں اس وقت جبر کے پہاڑ امت مسلمہ پہ اور بالخصوص ہمسایہ ملک ایران پہ توڑ رہے ہیں، اللہ پاک انہیں تباہ و برباد کر کے امت مسلمہ کو عزت و وقار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا